السلام علیکم ناظرین. گینٹو میں جنگ کا خاتمہ اور اقتصادی محاذ آرائی کا خدشہ. ٹرمپ کا دوسرا صدارتی دور کیسا ہوگا؟ تو کرنٹ افیئر کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مبصرین کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارت میں ایسا اشارے چھپے ہیں جن کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بار امریکہ کی قیادت کیسے کریں گے. تجزیہکاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اپنی صدارت وہیں سے شروع کرے گا جہاں یہ 2020 میں اہتمام پذیر ہوئی تھی. ٹرمپ نے رات گئی ریاست فلوریڈا میں کی گئی تقریر میں کہا کہ یہ ایک سیاسی فتح ہے. انہوں نے اپنی کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے انہیں 47ویں مرتبہ صدر بننے میں کردار ادا کیا. انہوں نے اپنی مہم کے نعرے آئے اور امریکہ کو پھر سے عظیم بنانے کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس فتح کے بعد ہم امریکہ کو ایک بار عظیم بنانے کے قابل ہو گئے. ڈونلڈ ٹرمپ ملک کی تاریخ کی دوسری صدر ہے جنہیں 2 مختلف اوقات میں 2 بار صدر منتخب کیا گیا ہے. تاہم ٹرمپ کا دوسرا صدارتی دور کیسا ہوگا، ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی اور وہ کون سے ادھوری منصوبے ہیں جن کو مکمل کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اہم سوال یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں خدشات کیا ہے اور کیوں ہے. ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ امکانات ہیں کہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی دوسری صدارتی مدت ان کی پہلی مدت سے مشابہت رکھے گی. وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کی تنازعات سے دور رکھا جائے. انہوں نے کہا کہ وہ روس کے ساتھ مذاکرات یا معاہدوں کے ذریعے گھنٹوں کے اندر یوکرائن جنگ ختم کر دے گی. تاہم یہ اقدام ڈیموکریٹس کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن کی حوصلہ افزائی کرے گی. دوسری جانب ٹرمپ نے خود کو اسرائیل کا حامی قرار دیا ہے اور انہوں نے اس بارے میں بہت کم بیانات دیے ہیں کہ وہ غزہ اور لبنان میں جاری جنگ کیسے ختم کرے گی. تنازعات کے ایک تجربہ کار سالس مارٹن گریپس نے کہا کہ میں ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ فرسٹ کی پالیسی دیکھ رہا ہوں جو عالمی عدم اور استحکام کو مزید گہرا کر دے گی. کچھ غرض سے پہلے تک مارٹن گریپس اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل فار ہیومینیٹیرین افیئرز اینڈ ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہے تھے. نیٹو کے ساتھ اہلکار جیمی شے کے حال میں صدر ٹرمپ کی پہلی صدارتی دور میں خارجہ پالیسی بظاہر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو ان پالیسیوں میں کافی تسلسل موجود تھا. صدر ٹرمپ نیٹو سے دستبردار نہیں ہے، لیکن انہوں نے امریکی فوجوں کو یورپ سے نہیں نکالا اور وہ یوکرائن کو جدید ہتھیار دینے والے پہلے امریکی صدر تھے. ایک اور تجارتی جنگ. ٹرمپ تیل کے لیے مزید کھدائی بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تیل کی زیادہ قیمت نے افراطی زر میں اضافہ کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ ایسا کرنے سے توانائی کی لاگت کم ہو جائے گی، جبکہ تجزیہکاروں کے خیال میں ایسا ہونا مشکل ہے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ زیادہ تر غیر ملکی اشیاء پر 10% سے 20% تک کا ٹیرف لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ چین سے درآمدات پر ٹیرف میں 60% تک اضافہ کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں. بہت سے ماہرین اقتصاد نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے ایک بڑی تعداد میں امریکی صارفین متاثر ہوگی جنہیں مہنگی قیمتوں میں اشیاء کی خریداری کرنی پڑے گی. اپنے پہلی صدارتی مدت میں ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر غیر منصفانہ تجاری طریقوں اور انٹلیکچوئل پراپرٹی چوری کا الزام لگایا ہوا بیجنگ کے ساتھ تجارت جنگ شروع کر دی تھی. تاہم امریکی کانگریس میں ریپبلک اور ڈیموکریٹ قانونسازوں کی تعداد بلاشبہ اس بات کا تعین کرے گی کہ آیا ٹرمپ اپنی پالیسی کو اس طریقے سے نافذ کر سکے گی جس طرح وہ چاہتے ہیں یا نہیں. اور طرف بات یہ ہے کہ 2017 سے 2019 میں سینٹ اور ایوان نمائندگان دونوں پر ریپبلکنز کا کنٹرول تھا. سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت تجربے میں کمی کے باعث انہیں کانگریس میں ریپبلکنز کی اکثریتی ہونے کے باوجود اپنی پالیسی منوانے میں مشکلات کا سامنا ہوا، کیونکہ ریپبلکنز نے انتخابات میں سینٹ اور ایوان نمائندگان کے ایوان کا کنٹرول حاصل کیا ہے. اس لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ممکنہ طور پر ایسی قانون سازی کرے گی جس میں دیگر شعبوں کے علاوہ سرحد سیکیورٹی، سرحدی دیوار کی تکمیل اور ٹیکس مراعات کے لیے فنڈنگ بھی شامل ہے. ان کا ایک نامکمل منصوبہ امریکہ کی جنوبی سرحد کو سیل کرنا اور یہاں ایک سرحدی دیوار تعمیر کرنا ہے. یہ منصوبے ان کی منشور کا ایک اہم حصہ ہے. اس دیوار کی تعمیر کی فنڈنگ کے لیے انہیں کانگریس سے منظوری حاصل نہیں ہو سکتی. اس سے توقع کی گئی کہ وہ اپنے اس منصوبے کے لیے فنڈنگ اور کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کے لیے اپنی مہم جاری رکھے گی. امکان ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے لوگوں کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی اپنے منصوبے کی کانگریس کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرے گی جن کے پاس ملک میں رہنے کی قانون اجازت نہیں ہے. بیو ریسرچ سینٹر کے مطابق 2022 میں امریکہ میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ غیر قانونی تارکین وطن تھے، جبکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ تارکین وطن کی تعداد میں اس طرح اضافہ ہوا ہے.